اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کے لیکچر کا آغاز بھی میں کرتی ہوں کہ میری تمام پیاری طالبات خیریت سے ہوں گی. اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. آج بھی ہم افسانہ ہی پڑھیں گے. آج میں نے شوکت صدیقی کا افسانہ سیاہ فام پڑھانے کے لیے منتخب کیا بچوں. یہ تقریباً افسانے اب ہمارے مکمل ہو جائیں گے. پھر میرا ارادہ ہے سوانح عمری جو ہے خاکے جو ہے خاکے ہیں. آگے ایک علامہ اقبال کا خاکہ، ایک دو خاکے اور ہیں، شخصی خاکے ہیں، وہ ان میں سے کچھ آپ کو پڑھایا جائے. پھر انشاءاللہ ہم پوئٹری کی طرف بھی آئیں گے. تو افسانے کیونکہ پھر بار بار میں کہتی ہوں آسان ہے، تھوڑا سا آپ کے لیے دلچسپ بھی ہیں، آسان بھی ہیں، ان کو پڑھنا آسان ہے. اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے روٹین میں چیزیں ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں گے. تو آج افسانہ میں نے منتخب کیا ہے جی سیاہ فام. سیاہ فام کہتے ہیں سیاہ رنگت والا شخص جس کا رنگ جو ہے جلد کا وہ سیاہ ہو. تو افسانہ نگار شوکت صدیقی نے اپنے افسانے سیاہ فام میں ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی انسانی بے حسی جو ہے اس کو پھر ایک دفعہ موضوع بنایا. ہم نے اس موضوع پہ پہلے بھی افسانہ پڑھا ہے کہ کس طرح ایک معذور اور بے سہارا شخص ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے، جب معاشرہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا، محلے والے ان کا خیال نہیں رکھتے، یہ بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے. تو اپنی بیوی کو اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ روزی کے لیے، کچھ رزق کے لیے یہ ایک غلط طریقہ اختیار کرتا ہے. اور پھر اس کے غلط طریقے کا، برے کام کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اور یہ ایک دردناک موت کا یہ کردار جو ہے وہ شکار ہوتا ہے. تو سیاہ فام میں جو کیریکٹر ہے اس کا نام عبداللہ ہے. تو یہ عبداللہ کی بڑی دردناک کہانی ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں بچوں. معنی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، کچھ میں نے ادھر لکھے ہیں، ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اور کچھ جو ہیں باقی وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو شوکت صدیقی جو ہیں مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں. اس افسانے کے ولادت ہے ان کی 1923 اور وفات ہے 2006. شوکت حسین صدیقی لکھنؤ میں پیدا ہوئے. اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد ایم اے تک پرائیویٹ تعلیم حاصل کی. قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور پھر کراچی میں رہائش اختیار کی. انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا. تو یہ بھی بنیادی طور پر صحافی ہیں. زیادہ تر آپ یہ جو افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، شعراء ہیں، تو میں نے جتنے بھی تعارف پڑھے ہیں تو آپ بھی ذرا غور کیجیے گا، صحافت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. صحافت سے یہ لوگ وابستہ ہیں. شاعری سے جو شاعر بڑے ہیں یا جو مصنفین بڑے ہیں، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صحافت سے ان کا گہرا تعلق ہے. وہ ترکش، جدید ادب، فیض آباد، ٹائمز آف کراچی، مارننگ نیوز اور الفتح وغیرہ سے منسلک رسائل ہیں، ان سے یہ منسلک رہے. شوکت صدیقی ابتدائی سے ادبی ذوق کے مالک تھے. ان کو شوق تھا، ادب سے لگاؤ تھا ان کو. انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ افسانہ نگار ہیں. تو لکھنے کا جو آغاز ہے وہ کس سے کرتے ہیں؟ افسانہ نگاری سے اپنی لکھنے کا آغاز کرتے ہیں. ان کے افسانوں کے پہلے مجموعے نے ان کے مستقبل کی نشاندہی کر دی. وہ بیک وقت ایک افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی اور کالم نویس تھے. ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ عطا کیا گیا. تو یہ 2 ایوارڈ ہیں جو آپ کو بہت بڑے ایوارڈ ہیں، ان سے نوازا گیا آپ کی خدمات، ادبی خدمات کے صلے میں، کیونکہ ناول نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں. اور پہلا مجموعہ ہی بتا دیتا ہے ان کے افسانوں کا کہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں مستقبل کے. اور ان خدمات کے صلے میں آپ کو 2 تمغے جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے عطا کیے گئے. شوکت صدیقی نے ناول بھی لکھے اور افسانے بھی. وہ اردو ناول کے فکری اور فنی ارتقاء کے سلسلے میں ایک اہم نام ہیں. ارتقاء کہتے ہیں بتدریج، گریجولی ترقی کرنا، آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جانا، ترقی کرتے چلے جانا. تو ناول نے بھی جو ہے فکری لحاظ سے اس میں جو سوچ ہے، اس میں جو مضامین ہیں وہ بدلتے رہے.
اور فن کے لحاظ سے بھی ناول میں بدلاؤ آتے رہے اور یہ بتدریج تھے. یہ جسے کہتے ہیں کہ گریجولی جو ہے وہ آگے یہ چیز بڑھتی رہی. تو اس میں آپ کا نام اہم ہے. آپ نے ناول کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. ان کے ناول خدا کی بستی پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا. اوپر جو ہم نے تمغہ حسن کارکردگی اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پڑھا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ آپ کو یہ آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، ولادت کی اور وفات کی سن پوچھی جا سکتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے ان کا ناول ہے خدا کی بستی. بہت مشہور ناول ہے آپ کا. اس کو تحریر کرنے پر آپ کو آدم جی ایوارڈ ملا. شوکت صدیقی کی کامیابی کا راز ان کی حقیقت نگاری ہے. تو بڑے افسانہ نگار، بڑے ناول نگار کہانی جب بنتے ہیں تو حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں. حقیقت پہ مبنی کہانیاں اور قصہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس میں ہمیں معاشرے کا عکس نظر آتا ہے ان کی کہانی میں. وہ معاشرے کے تلخ حقائق اور مسائل کو اپنی تحریروں کا موضوع بناتے ہیں. ایک تو حقیقت نگاری ہے، سچے واقعات ہیں. حقیقت وہ کہانیاں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، آپ ان کو بیان کرتے نظر آتے ہیں. اور تلخ حقیقتیں جن سے ہم نظریں چراتے ہیں، جو بہت کڑوا سچ ہے، جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو بیان کرتے ہیں، قاری کو، سامع کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کو وہ اثر کرتا ہے. آپ کی تحریر کی ہوئی بات اثر کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کی کردار نگاری بھی قابل ذکر ہے. کردار بڑے اسٹرانگ ہیں، بڑے اثر جو ہے کہ آپ اثر چھوڑ جاتا ہے وہ کردار جس کو آپ پڑھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں آپ ان کے کرداروں سے. یہ کردار زندہ جاوید اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں. خیالی کردار نہیں ہے کہ بس وہ ایک امیجنیشن میں کوئی کیریکٹر ہے تو اس کو بیان کر دیا. نو، یہ وہ کردار ہیں جو ہم جیتے جاگتے معاشرے میں اپنے ارد گرد ہر طبقے میں یہ چلتے پھرتے کردار ہمیں دکھائی دیتے ہیں. شوکت صدیقی اپنے افسانوں اور ناولوں میں نہایت سادہ، سلجھی ہوئی اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں. تو بڑا رائٹر، حقیقت پسند ہے، بڑا افسانہ نگار، بڑا ناول نگار، بڑا مصنف جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے، معاشرے میں بکھری سچائیوں کو بیان کرتا ہے. نمبر 2، اس کے کردار بڑے متاثر کن ہوتے ہیں. اور نمبر 3، سب سے جو خوبصورت بات ہے ان کی شوکت صدیقی کی کہ آپ کی زبان سادہ ہے، سلجھی ہوئی ہے اور عام فہم، عام آدمی اس کو بڑے آرام سے سمجھ دیتا ہے. ان کے ہاں مکالمہ نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر نگاری کے بہترین مرکے ملتے ہیں. مرکے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. ان کے جو مرکہ جو کہتے ہیں چھوٹا ٹکڑا جو ہے اس کو جب جوڑا جاتا ہے بڑی حسین چیز تخلیق ہوتی ہے. تو آپ کے مناظر بڑے خوبصورت ہیں. آپ ایسے ہی منظر نگاری کرتے ہیں، منظر کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ سامنے ایک قاری کو لگتا ہے کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے، اس کو فلم چل رہی ہے. جذبات کو بیان کرنا، کردار کے جذبات کو بیان کرنا، پھر کردار کو جسے کہتے ہیں اسٹرانگ کردار بنانا، ایک مضبوط کردار بنانا، اور پھر اس کے بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو مکالمہ نگاری ان افسانوں اور ناولوں میں ملتی ہے. تو ان کی تصانیف ہیں جی: تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر، کیمیا گر، کمی گاہ، خدا کی بستی، جانگلوس ڈرامہ بھی بنا ہے اس پہ، چار دیواری، تانیتا، شریف آدمی، رات کی آنکھیں، کوکا بیلی وغیرہ. یہ ان کی تصانیف ہیں جن میں سے خدا کی بستی کو آدم جی ایوارڈ بھی ملا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں بچوں سیاہ فام کا جو آغاز کرتے ہیں اس افسانے کا. تو پہلا اقتباس ہم پڑھیں گے بچوں. پہلا اقتباس، یہ افسانہ شروع ہی ایک منظر سے ہوتا ہے. آپ کو یہاں پہ منظر نگاری ملتی ہے. ابھی ہم نے ان کی اس میں پڑھا جی ادبی خصوصیات میں کہ آپ جو ہیں منظر نگاری پہ عبور رکھتے ہیں، مکالمہ نگاری پہ، کردار نگاری پہ اور جذبات نگاری پہ. تو یہ پہلا اقتباس جو ہے یہ منظر نگاری پہ مبنی ہے. آپ نے ایک منظر بیان کیا ہے قاری کی توجہ سمیٹنے کے لیے، اپنی طرف مرتکز کرنے کے لیے. کہتے ہیں جی کہ سڑک کے ایک موڑ سے کئی آوارہ کتے نکل کر زور زور سے بھونکنے لگے. ایک کوئی سڑک ہے، اس کا یہ منظر بیان کر رہے ہیں. اس کا ایک موڑ ہے، وہاں سے اچانک آوارہ کتے نکل آتے ہیں. آوارہ کتے وہ جو گلی کوچوں میں بے مقصد گھومتے ہیں، کوئی ان کا مالک نہیں ہوتا.
ویسے آوارگی بے مقصد گھومنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آوارہ کتے وہ ہیں کہ جو گلی کوچوں میں راتوں کو گھومتے ہیں، اور نکل کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ اس نے سامنے نظر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا، جیسے رک سا گیا۔ ایک سایہ کار کی تیز روشنی میں لہرایا، اندھیرے میں ایک دردناک انسانی چیخ ابھری۔ کار اچانک زور سے اچھلی اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے جا کر زور سے ٹکرائی۔ ایک ایکسیڈنٹ کا منظر ہے۔ پہلے کتے جو ہیں وہ اس منظر میں اس شخص کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ سامنے نظر ڈالتا ہے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے کہ ایک سایہ آتا ہے اور بہت تیزی سے وہ گاڑی سے ٹکراتا ہے، لہراتا ہے، گرتا ہے، اور پھر ایک اندھیرے میں ایک بہت ہی دردناک انسانی چیخ ابھرتی ہے۔ ظاہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ گاڑی سے ٹکرایا ہے اور اس کی چیخیں جو ہیں اب سنائی دے رہی ہیں۔ کار اچانک زور سے اچھلتی ہے اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے جا کر زور سے ٹکراتی ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، آنن فانن، اچانک کچھ لمحوں میں۔ وہ ذرا دیر تک تو ہکا بکا سا اسٹیئرنگ پر بت بنا بیٹھا رہا۔ جس شخص کا ذکر ہوا ہے، جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اتنا اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہ تو ہکا بکا رہ گیا، حیران پریشان رہ گیا، اور جو اسٹیئرنگ پہ بت بنا رہ گیا، بالکل ساکت ہو گیا کہ ہوا کیا ہے کہ اتنی اچانک کوئی بندہ آیا سامنے اور جا کے گاڑی کھمبے سے لگی ہے۔ پھر وہ کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی پڑا کراہ رہا تھا۔ دردناک آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی، کراہنا کہتے ہیں درد بھری آوازیں منہ سے نکلنا۔ وہ سہما ہوا اس کے پاس گیا، جس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ڈرا ہوا اس شخص کے پاس جاتا ہے جو زخمی ہے۔ تاروں کی دھندلی روشنی میں اس نے دیکھا، ہلکی سی روشنی ہے، اس نے دیکھا ایک لمبا چوڑا آدمی اوندے منہ لیٹا تھا۔ لمبا چوڑا آدمی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ الٹا لیٹا ہوا ہے، اوندے منہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور میلوں تک پھیلی ہوئی سنسان سڑک۔ موقع غنیمت تھا، اچھا موقع تھا، مفت میں ایک اچھا موقع مل رہا تھا۔ درانی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کیا اور جلدی سے کار کے اندر جا کر اس کو سٹارٹ کرنے لگا، مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ پہلے تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی یہ نہیں ہے، دور دور تک اندھیرا ہے، کوئی دور سڑک سنسان ہے، ویران ہے، کوئی انسان نہیں ہے دور دور تک، اچھا موقع ہے، مفت میں ملا ہوا موقع ہے۔ تو یہ جو شخص ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا نام درانی ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں خوف سے، اور اس کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کرتا ہے اور جلدی جلدی کار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوتی۔ جب وہ ہر کوشش کے باوجود بھی کار سٹارٹ نہ کر سکا تو مجبوراً اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار پھر وہ ڈرتے ڈرتے خون میں ڈوبے ہوئے آدمی کے پاس گیا۔ اب اس نے کراہنا بند کر دیا تھا، وہ دردناک درد بھری آوازیں اب اسے نکالنا بند کر دی تھیں اور آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ درانی اس کے قریب وحشت زدہ سا کھڑا تھا، بہت خوفزدہ تھا جس شخص سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ کئی بار اس نے سوچا کہ کار چھوڑ کر وہاں سے پیدل ہی بھاگ کھڑا ہو، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ کار کی موجودگی اس کے خلاف پورا ثبوت باہم پہنچا سکتی تھی۔ تو اب گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی تھی، ورنہ یہ بندہ اتنا کوئی درد مند نہیں تھا کہ اس کا علاج کراتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے فوراً ہسپتال پہنچاتا، انسانی ہمدردی ہوتی ہے اگر اس کے سینے میں، لیکن وہ کچھ اور سوچ رہا تھا، وہ بھاگنا چاہ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، تو اب وہاں سے اس نے پیدل بھاگنا چاہا، لیکن پیدل بھی اس نے سوچا جاؤں گا تو گاڑی تو موجود ہے اور میرا پورا ثبوت جو ہے وہ دے دے گی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور میں پکڑا جاؤں گا۔ کوئی 15 منٹ بعد سڑک پر موٹر کی روشنی جھلکتی نظر آئی۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں اس ایکسیڈنٹ کو، وہ بندہ خون میں ڈوبا ہوا پڑا ہوا ہے بیچارہ، اب وہ کر رہا بھی نہیں رہا، اس کی دردناک آوازیں بھی نہیں منہ سے نکل رہی۔ اب 15 منٹ بعد ایک گاڑی آتی ہے، اس کی روشنی، اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی روڈ پہ جھلکتی ہے، پڑتی ہے۔ ذرا ہی دیر بعد ایک ٹرک کھڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تو پہلے تو اسے لگا یہ موٹر ہے،
لیکن وہ کیا تھا، ایک ٹرک تھا، اور جو کھڑ کھڑ کی آوازیں جو ہے وہ نکالتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنے حواس درست کیے، اپنی حسیات، اپنے ہوش جو ہیں اس کو درست کیا، ہوش و حواس میں آنے کی کوشش کی، آگے بڑھ کر ٹرک کو رکوایا اور ڈرائیور کے قریب جا کر کہنے لگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھ کو فوراً تھانے تک لے چلو۔ ابھی بھی ہسپتال نہیں جا رہا، بلکہ اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا کہ مر رہا ہے، اور بلکہ اب بھی یہ کہاں پہ جانا چاہتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تھانے جانا چاہتا ہے۔ ٹرک کے اندر ڈرائیور کے ہمراہ ایک آدمی اور بیٹھا تھا۔ دونوں نے باہر جھانک کر دیکھا، اس کے سامنے خون میں لتھڑا ہوا ایک کالا کلوٹا آدمی پڑا تھا۔ اتنا اس بیچارے کا خون بہہ چکا ہے کہ سارا جسم خون سے بھرا ہوا، خون میں لتھڑا ہوا کہتے ہیں خون سے بھرا ہوا۔ یہ آدمی بہت کالا ہے، اس کا رنگ بہت کالا ہے، سیاہ فام رنگت کا ہے۔ تو ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں دیکھتے ہیں تو کالا آدمی ہے، خون سے بھرا ہوا ہے اس کا جسم۔ ذرا آگے بڑھ کر ایک موٹر کھڑی تھی جس کا اگلا حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر پوچھا، بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا ایک دم سامنے آ گیا تھا؟ درانی تیزی سے بولا، باتیں کرنے کا وقت نہیں، مجھ کو جلدی لے چلو۔ وہ جھٹ سے ٹرک پر چڑھ گیا اور ٹرک شور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے کوئی میل بھر پر تھا، 1 میل دور تھا۔ درانی سڑک سے اتر کر سیدھا تھانے کے اندر چلا گیا۔ رات کی ڈیوٹی پر جو سب انسپکٹر تعینات تھا، متعین تھا، مقرر تھا، دروازے پر ہی درانی سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ مڈ بھیڑ ہو جانا، آمنا سامنا ہو جانا۔ وہ اس وقت گشت پر جا رہا تھا، یہ پولیس والے جی گشت کرتے ہیں، کبھی پیدل کبھی گاڑیوں میں، تو وہ بندہ بھی گشت کے لیے نکل رہا تھا، یہ اس کو دروازے میں ہی مل جاتا ہے، ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ درانی نے اس کو علیحدہ لے جا کر حادثے کی نوعیت بتائی، کس انداز کا، کس طرح کا یہ حادثہ تھا، کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس کو بتاتا ہے۔ اور جب ذرا اطمینان ہو گیا تو اس کو لیے ڈیوٹی روم میں پہنچا۔ چھوٹے بھائی کو ٹیلی فون پر ہدایت کی کہ وہ اسٹیشن ویگن لے کر فوراً تھانے آ جائے۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر اسٹیشن ویگن تھانے پر موجود تھی۔ درانی اور سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ اس میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف چل دیے۔ یہاں پہ واردات تو نہیں ہوئی تھی، حادثہ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا اب پولیس والے جو ہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اسٹیشن ویگن آتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سڑک اسی طرح سنسان پڑی تھی، وہ آدمی خاک پر بے سدھ پڑا تھا۔ بے سدھ کا مطلب ہے بے ہوش پڑا تھا، اب وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سب انسپکٹر نے اس کے جسم کو چھو کر دیکھا، ابھی تک وہ زندہ تھا، البتہ بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ زخمی کو اسٹیشن ویگن میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہ بندہ تو لے کر نہیں گیا، اور اب کافی دیر بعد جو ہے پولیس والے اب اس کو جو ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، بے ہوش ہو چکا ہے، اب اس کے جسم میں جان تقریباً جو ہے وہ ابھی حرکت نہیں کر رہا، بے جان سا پڑا ہے۔ اب اس کو یہ لوگ لے کے ہسپتال جاتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب درانی گھر پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ ہسپتال سے اس کو یہ رپورٹ مل ہی چکی تھی کہ زخم مہلک نہیں آئے تھے، بہت خطرناک کوئی ایسے جان لیوا زخم نہیں تھے، البتہ ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ لہٰذا وہ ایکسیڈنٹ سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر، بے فکر ہو کر اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کار کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے عوض، اس کے بدلے بیمہ کمپنی سے کس طرح 5,000 کی رقم وصول کی جائے۔ وہ دیر تک بستر پر پڑا اس کے متعلق اسکیم بناتا رہا، منصوبے بناتا رہا۔ اب ذرا اس شخص، اس کردار درانی کا سوچنے کا انداز دیکھیے، بے حسی ہے، اتنا زخمی شخص ہے، اس کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ اس وقت بھی اسے ہمدردی نہیں دکھائی، یہ تھانے گیا، اس نے پہلے اپنے آپ کو بچایا اور اس بندے کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹرک مل گیا تھا تو خود چلا جا، اس کو ہاسپٹل پہنچاتا، لیکن خود گیا ہے۔ اور ابھی بھی جب اس کو تھوڑا سا پتہ چلا ہے جی اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے، تو صرف ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، چکنا چور ہو گئی ہے، ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ بیمے کی رقم 5,000 روپیہ جو میں نے وصول کرنی ہے، بیمہ کمپنی سے کیسے وصول کی جائے۔ یہ تو پتہ نہیں پولیس کے روزنامچے میں حادثے کی کیا رپورٹ درج کی گئی، البتہ بعض اخبارات میں اس ایکسیڈنٹ کے متعلق جو خبریں شائع ہوئیں ان میں سے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس آدمی کا نام عبداللہ تھا۔ بنیادی کردار جو اس افسانے کا ہے اس کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ سیاہ فام شخص ہے، کالا کلوٹا ہے اور لمبا چوڑا ہے، آپ یہ پڑھ چکے ہیں، اور زخمی ہے شدید، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔
رکشہ چلایا کرتا تھا۔ حادثے کی رات وہ مالک کو رکشہ واپس کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ نکلسن روڈ کے موڑ پر وہ ایک تیز رفتار کار کی زد میں آ گیا۔ زخم ایسا کاری لگا، گہرا لگا، مہلک لگا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ تو یہ عبداللہ کا جو کردار ہے، جس کا تعارف ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد بھی کریں گے۔ کردار نگاری آپ کو آ بھی جاتی ہے کبھی کبھی۔ یہ ایک ایسا کوسچن خود سے یہ بورڈ والے پوچھ لیتے ہیں جو مشق میں نہیں ہوتا، کسی بھی کردار کی خصوصیات پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں، ان کو بیان کریں۔ تو یہ کردار ذرا غور سے دیکھا کریں، ہر افسانے کا اس کو پڑھا کریں اور اس کی جیسے خوبیاں، خامیاں اور اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں ان کو یاد کیا کریں اور لکھ بھی لیا کریں۔ عبداللہ 1.5 ماہ تک سرجیکل وارڈ میں پڑا رہا۔ جس روز اس کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو اس کو وہاں لینے صرف اس کی بیوی آئی تھی، کالا کلوٹا عبداللہ، جس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اور جو اب بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کا چوڑا چکلا جسم کبڑوں کی طرح جھک گیا تھا۔ تو پہلے یہ لمبا چوڑا آدمی تھا، کالا کلوٹا تھا، سیاہ فام شخص تھا۔ اب 1.5 مہینہ بیچارہ جو ہے وہ سرجیکل وارڈ میں رہتا ہے، اور وہ جس کی ہڈی جو ٹانگ کی چکنا چور ہوئی تھی اس کا علاج نہیں ہو سکا، اور وہ کیا ہو گیا ہے، اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، اور 1.5 مہینے بعد بیوی لینے آتی ہے بیچارے کو، اور اس کی ٹانگ کٹ چکی ہے، لکڑی کی بیساکھی کے سہارے جو ہے وہ چل رہا ہے، اس پہ سہارا لے کے، اور اب اس کا جو جسم ہے وہ کبڑا ہو گیا ہے، اس کی کمر کبڑی ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کی کمر جو ہے وہ پیٹھ جو ہے اس کی جھک گئی ہے، وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، اب سیدھا اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، پیٹھ جھک گئی ہے۔ اب وہ تمام دن کوٹھڑی میں پڑا کھانستا رہتا، جو چھوٹا کمرہ تھا کوٹھڑی نما جس میں وہ رہتے تھے، وہ سارا دن بس یہ اب معذور ہو گیا تھا بیچارہ، سارا دن پڑا کھانستا رہتا، بات بات پر بیوی سے لڑ پڑتا، اس کا رنگ اور سیاہ ہو گیا تھا، پہلے بھی کالا تھا، سیاہ فام تھا، اب بیماری کی وجہ سے اور رنگ جو ہے اس کا خراب ہو گیا چہرے کا، داڑھی بڑھ کر بے ترتیب ہو گئی تھی، بیمار کی بیچارے کی داڑھی بڑھ گئی تھی، کوئی کسی ترتیب میں نہیں تھی، آنکھوں سے ہر وقت وحشت برسا کرتی، ایک خوف جو ہے وہ اس کے آنکھوں سے برسا کرتا، اس کا چہرہ روز بروز خوفناک ہوتا جا رہا تھا، کالا تو تھا ہی اس کا رنگ، اب بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ مزید خوفناک ہو گیا تھا، اس کے چہرے کے جو نقوش تھے۔ ملنے جلنے والے جو عذرائے ہمدردی کبھی کبھار اس کے پاس آ کر گھڑی 2 گھڑی بیٹھ جاتے تھے، اب وہ بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ کچھ ملنے جلنے والے لوگ تھے، کوئی رشتہ دار ہوں گے، محلے دار ہوں گے، کوئی اس کے دوست شوست ہوں گے، عذرائے ہمدردی کہتے ہیں ہمدردی کے طور پر، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے کبھی آ جاتے تھے اس کے پاس، گھڑی 2 گھڑی کچھ لمحے بیٹھ جاتے تھے، اب وہ بھی کترانے، اتنا چہرہ اس کا خوفناک ہو گیا تھا، آنکھوں سے اتنی وحشت برستی تھی، وحشتناک آنکھیں تھیں، دوسرے کو خوفزدہ کر دیتی تھی دیکھنے والے کو، اب وہ بھی اس سے پہلو تہی کرنے لگے تھے۔ کترانا کہتے ہیں پہلو تہی کرنا، بچ نکلنا، اپنے آپ کو بچانا، تو وہ بھی اب نہیں آتے تھے، وہ بھی اب اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ جس محلے میں رہتا تھا اس کی آبادی زیادہ تر نچلے طبقے کے افراد پر مشتمل تھی، غریب غربا جو ہیں اس محلے میں رہتے تھے۔ بستی میں ہر طرف جھکی ہوئی چھتوں والے نیم پختہ مکانات تھے، کچے مکانات تھے تقریباً، اور جھکی ہوئی چھتیں تھیں ان کی، چند قدیم وضع کی عمارتیں تھیں، قدیم ساخت کی، قدیم بناوٹ کی، پرانی بناوٹ کی عمارتیں تھیں جو امتداد زمانہ سے کھنڈر بن گئی تھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قدیم عمارتیں اب کھنڈروں کا منظر جو ہے وہ پیش کرتی تھیں۔ درمیان میں انگریزوں کا پرانا قبرستان تھا جس کے چاروں طرف پختہ 4 دیواری تھی، قبرستان میں ایک اونچی سی لاٹ تھی، اونچا سا اس طرح انہوں نے بنایا ہوا تھا، آپ اس کو اونچی دیوار کہہ سکتے ہیں، جس پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ آویزاں تھا، لگا ہوا تھا، نصب تھا۔ یہ کسی کرنل کی قبر تھی جس کی تمام زندگی میدان جنگ میں غنیم سے لڑتے گزری تھی، دشمنوں سے لڑتے ہوئے کرنل جو ہے فوج کا، ساری زندگی اس نے جنگوں میں گزاری تھی، مگر اس کی موت خودکشی سے واقع ہوئی تھی۔ محلے بھر میں مشہور تھا کہ مرنے کے بعد کرنل بھوت بن گیا ہے۔ اکثر سنسان راتوں میں لوگوں نے اس کو گلیوں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے، گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔
سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جب کبھی بھی وہ کسی کو نظر آیا تو اس کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، مکھن ٹوش۔ وہ بھوت تھا، لوگوں کے خیالوں سے بنا ہوا ایک بھوت تھا، اور خیال تھا، مشہور ہو گیا تھا کہ کرنل نے کیونکہ خودکشی کی ہے، خود کو مارا ہے، اپنی جان خود لی ہے اور وہ بھوت بن گیا ہے، تو لوگوں کو وہ گلیوں میں پھرتا ہوا نظر آتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ جب بھی کسی نے اس کو دیکھا ہے تو اس کی زبان پر کیا لفظ تھا؟ مکھن ٹوش۔ خدا معلوم اس کی اس طلب کا کیا پس منظر تھا، اللہ جانے کہ وہ جو کرنل کا بھوت تھا وہ مکھن ٹوش کیوں مانگتا تھا لوگوں سے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس کسی سے بھی اس کی مرد بھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہوا، اس نے ہمیشہ یہی آواز سنی۔ تو جس کو بھی وہ بھوت ملا کرنل کا، تو اس کے آمنے سامنے آیا تو اس کو یہی آواز آئی، مکھن ٹوش۔ ابھی ٹوسٹ ورڈ نہیں لکھا ہوا، مکھن ٹوش لکھا ہوا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ آپ کو اس میں آ سکتا ہے MCQs میں۔ تو اور یہ آواز اتنی خوفناک ہوتی کہ اچھے بھلے جیدار آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے، اچھا بھلا بہادر، جیدار کہتے ہیں بہادر آدمی جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا، اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا۔ محاورے ہیں جی، اوسان خطا ہو جانا، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا، تیز بھاگنا، سرپٹ بھاگنا۔ یہی وجہ تھی کہ قبرستان کے احاطے کے ساتھ ساتھ جو پتلی سی گلی جاتی تھی، رات گئے راہگیر اس سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو یہ جو قبرستان کی چار دیواری تھی پختہ، اس کے ساتھ ایک پتلی سی گلی تھی اندر، تو اب وہاں سے بھی لوگ ڈرتے ہوئے گزرتے تھے کہ یہ کرنل کا بھوت نہ آ جائے اور مکھن ٹوش نہ کرے۔ پیدل چلنے والے اب رات کو وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ اس کے علاوہ محلے کی دوسری خصوصیت سکینہ بیگم تھیں۔ تو یہ سارا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جی تعارف اس کا، عبداللہ کے محلے کے جو لوگ ہیں، یہ عبداللہ کا محلہ کیسا ہے؟ تو کچے نیم پختہ جو ہیں وہ گھر ہیں، جھکی ہوئی چھتوں والے پرانی قدیم عمارتیں ہیں جو کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اس میں کہیں عبداللہ بھی اس محلے میں رہتا ہے۔ وہاں کے اس محلے کے بالکل جسے کہتے ہیں ساتھ جو ہے وہ انگریزوں درمیان میں بالکل انگریزوں کا ایک پرانا قبرستان ہے، اور اس میں جو ہے وہ قبر ہے کرنل کی۔ تو اب اس کرنل کی دلچسپ کہانی آپ نے سنی کہ اس کا بھوت لوگوں کو، یا کرنل جو ہے مرنے کے بعد لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگوں سے مکھن ٹوش مانگتا ہے۔ اب دوسری اس محلے کی کیا خصوصیت ہے، کس وجہ سے یہ محلہ مشہور ہے، کیا خاص بات ہے اس میں؟ اس کے علاوہ محلے کی دوسری خصوصیت سکینہ بیگم تھی۔ ایک تو وہ کرنل صاحب تھے جو مر چکے ہیں، جن کا بھوت بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اور ایک یہ سکینہ بیگم ہے جن کے شوہر لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرے تھے۔ صرف ایک لڑکا تھا، وہ بھی چند سال ہوئے کہ گھر سے روٹ کر چلا گیا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اس نے ماں سے ارہر کی کھچڑی کی فرمائش کی تھی۔ یہ دال ہوتی ہے جی ارہر کی، سفید سی لوبیے کی طرح کی۔ تو بیٹے نے ماں سے کیا کہا تھا کہ میرے لیے ارہر کی دال کی کھچڑی بناؤ۔ سکینہ بیگم کی اس روز طبیعت کچھ ناساز تھی، طبیعت اس کی کچھ خراب تھی۔ باورچی نے کچھ توجہ نہ دی، دسترخوان پر کھچڑی نہ پا کر صاحبزادے بغیر کچھ کھائے پیے دسترخوان سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ لڑکا کہاں گیا۔ البتہ کچھ عرصے بعد اطلاع ملی کہ وہ ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس بات کے عینی گواہ تھے، انہوں نے آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اس کی لاش دیکھی تھی، مگر سکینہ بیگم کسی طرح اس بات کو ماننے پر رضامند نہ تھیں کہ بیٹا جو ہے وہ ٹرین کے حادثے میں مر گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا بھی تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی، ایک سانس میں ہزاروں کوسنے دے ڈالتی، بددعائیں دے دیتی، برا بھلا کہتی، کوسنے دینا، بددعائیں دینا، برا بھلا کہنا، سلواتیں سنانا۔ لہٰذا سب نے اس حقیقت کا ان سے اظہار کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بلکہ بعض عورتوں نے ان کو ٹھگنا شروع کر دیا، یا وہ آئے دن کوئی نت نیا قضیہ گھڑ لاتی، کوئی جھگڑا پیدا کرنے والی بات کر دیتی اور ان سے کچھ نہ کچھ اینٹ کر ان سے نکلوا کر لے جاتی، قضیہ گھڑ لاتی، کوئی قصہ گھڑ لاتی۔ ویسے اس کا جو ڈکشنری میں میننگ ہے وہ جھگڑا پیدا کرنا ہے، قضیہ گھڑ لانا، لیکن یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس جملے کی مناسبت سے کہ کوئی نہ کوئی ایسا قصہ بنا کے، کوئی کہانی بنا کے لے آتی اور اس سے کچھ نہ کچھ اینٹ کر اس سے نکلوا کر لے جاتی ہیں، اس کے بیٹے کے متعلق کوئی کہانی بنا لیتی ہوں گی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشتائیں بلواتی، اوپر والی لائن نیچے والی پہ آ گئی۔ ہر تہوار پر وہ اپنے بیٹے کا نیا جوڑا سلواتی۔ وہ خاتون جو تھیں سکینہ بیگم، جن کا بیٹا مر چکا ہے۔
جب بھی کوئی عید شبرات آتی وہ اپنے بیٹے کا نیا جوڑا سلواتی، خاندان کی ہر خوبصورت لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام دے دیتی کہ میرا بیٹا، اور وہ اس کو زندہ سمجھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا مرا نہیں، اور شادی کے پیغام بھیجتی ہیں خوبصورت لڑکیوں کے لیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشتائیں بلواتی۔ مشتائیں کہتے ہیں جی جو یہ بیوٹیشنز ہوتی ہیں، سنگھار کرنے والی، بناؤ سنگھار کرنے والی خواتین، اور ان کے ذریعے بہو تلاش کرواتی۔ تو یہ کچھ ایسی بناؤ سنگھار کرنے والی عورتیں ہیں، لوگوں کو سنوارنے والی بیوٹیشنز، جو رشتے بھی کرواتی ہیں۔ تو یہ ان کو بھی بلواتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بہو تلاش کر دو۔ کوئی پوچھتا تو مسکرا کر کہتی بس آنے ہی والا ہے، ابھی کل ہی تو ایک شخص آیا تھا جس سے اس نے میری خیریت دریافت کروائی ہے۔ اب یہ اس بیچاری کی خیالی باتیں ہیں، بچہ تو بیٹا تو اس کا مر چکا ہے، اور یہ خیالی باتیں کرتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، بس آنے ہی والا ہے، ابھی کل ہی اس نے ایک شخص سے میری خیریت دریافت کروائی ہے۔ کبھی کبھی وہ اس کے خط کا بھی حوالہ دیتی اور پھر مزے لے لے کر خواہ مخواہ ایک طول طویل قصہ سنا ڈالتی، اپنے سے خیالی قصے، لوگوں کو کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، اور اب لمبا چوڑا قصہ جو ہے وہ لوگوں کو سنا دیتی۔ ہر روز وہ اس کے آنے کا انتظار کرتی اور ہر شام ارہر کی کھچڑی تیار ہوتی اور صبح باسی ہو جاتی، جس سے محلے کے کسی مسکین کا پیٹ پل جاتا۔ کئی سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ جب سے عبداللہ ایک ٹانگ سے معذور ہوا تھا، اس کھچڑی میں سے اس کو بھی مل جاتا۔ سویرے ہی سویرے اس کی بیوی 12 دری کی ڈیوڑی پر پہنچ جاتی۔ 12 دری کہتے ہیں جی 12 دروازوں والی حویلی کی ڈیوڑی جو ہے، اس کی دہلیز جو ہے، دروازے کے سامنے کی جگہ، وہاں پہ پہنچ جاتی، اور جب واپس لوٹتی تو دونوں میاں بیوی کے لیے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ تو اب آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا۔ محلے کی دوسری بڑی خاص بات ایک اور عورت ہے، سکینہ بیگم، تو اس کے بیٹے کا قصہ آپ نے پڑھا، اور اب وہ جو ہے نفسیاتی طور پر اپنے بیٹے کو زندہ سمجھتی ہے، اور اب ہر شام بیٹے کا انتظار بھی کرتی ہے اور کھچڑی بھی پکاتی ہے۔ تو یہ کھچڑی اب کس کے کام آ رہی ہے؟ عبداللہ جو معذور ہو چکا ہے، جس کی ٹانگ کٹ چکی ہے، اس کے اور اس کی بیوی کے کام آ رہی ہے۔ عبداللہ کے دن اسی طرح کٹ رہے تھے، اتفاق سے اس کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ طبیعت اچانک ایسی گڑبڑ ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوگی۔ میاں تو معذور تھا ہی، وہ جو بیچاری بیوی کھچڑی مانگ کے لاتی تھی اور کھاتے تھے، اب وہ بیچاری بھی معذور ہو گئی اور بستر پر آ گئی۔ عبداللہ کو متواتر کئی روز فاقہ کرنا پڑا، مسلسل کئی دن اس کو بھوکا رہنا پڑا، کیونکہ خود نہیں چل سکتا، بیڈ پہ ہے، چارپائی پہ ہے، بیوی بھی معذور ہو گئی ہے۔ آخر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک روز رات گئے اس نے بیساکھی سنبھالی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اب کافی رات بیت گئی ہے تو ایک روز بیساکھی کے سہارے باہر آ جاتا ہے گھر سے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، آسمان پر بادل گھرے ہوئے تھے، غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ سرے شام ہی سے محلے میں سناٹا پڑ گیا تھا۔ شام ہوتے ہی، سرے شام کہتے ہیں شام ہوتے ہی محلے میں کیا پڑ گیا تھا؟ سناٹا تھا، مکمل خاموشی تھی، لوگ گھروں میں دبک گئے تھے، ٹھنڈ تھی۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے ملحق کہتے ہیں جڑی ہوئی تنگ و تاریک گلی میں داخل ہوا تو اس کو دھندلی روشنی میں کسی آدمی کا سایہ نظر آیا۔ تو گلی ہے جی قبرستان کے ساتھ جو آپ نے پڑھی ہے، پتلی گلی ہے، تنگ بھی ہے اور یہ تاریک بھی ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے۔ تو اب اس کو ہلکی سی روشنی میں کسی انسان کا سایہ نظر آتا ہے عبداللہ کو، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ عبداللہ وہیں ٹھہر گیا گلی میں ہی۔ جب وہ قریب آیا تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ آدمی چونک کر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ اچانک کہ عبداللہ جو ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ آدمی بیچارہ اپنے خیالوں میں ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جی، میرے سامنے کون آ گیا۔ اس نے عبداللہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور یک بارگی اس کی گھگی بند گئی۔ اب اس عبداللہ کا چہرہ اتنا وحشت ناک ہے، اتنی وحشت، خوف برستا ہے اس کے چہرے سے، اتنا ڈراؤنا چہرہ ہے کہ اس کی جو چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو یک بارگی کہتے ہیں اچانک اس بیچارے کی خوف سے آواز ہی بند ہو جاتی، گھگی بند جانا، خوف سے آواز جو ہے گلے میں پھنس جانا۔ پھر وہ حلق کے اندر سے نہ جانے کیسی کیسی آوازیں نکالتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا، اتنا ڈرتا ہے بیچارے کی آواز ہی گلے میں بند ہو جاتی ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے اور وہاں سے سرپٹ بھاگتا ہے کہ یہ کیا چیز میرے آگے آ گئی۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ایک بنڈل بھی گر پڑا، اتنا ڈرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بنڈل ہوتا ہے، کوئی چیز باندھی ہوتی ہے، وہ بھی گر جاتی ہے۔
عبداللہ خود بھی گھبرا گیا۔ لمحہ بھر تو وہ سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا، بالکل ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی امید نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ہیلپ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگلا بندہ اتنا ڈرتا ہے، اتنا اس کو خوف آتا ہے کہ یہ بیچارہ بھی جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے بڑھ کر بنڈل اٹھایا، کھول کر دیکھا، گرم گرم امرتیاں تھیں، مٹھائی جی۔ عبداللہ کی باچھیں کھل گئیں۔ باچھیں کھل جانا محاورہ خوش ہو جانا۔ فوراً ہی گھر پہنچا، دونوں میاں بیوی نے مزے لے کر امرتیاں کھائیں۔ اچھا جی، یہ تھا حادثہ، لیکن اس میں اس کی ہیلپ ہوگی، اس کی مدد ہوگی، اس کو کھانے کو کچھ مل گیا۔ دوسرے روز رات کو عبداللہ پھر گلی میں پہنچا۔ اس وقت کچھ بوندا باندی ہو رہی تھی، سردی تھی، دسمبر کا مہینہ ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اندھیرا بہت گہرا تھا، سردی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دیر تک گلی میں کھڑا رہا مگر کوئی بھولے سے بھی ادھر سے نہیں گزرا، کوئی بھول کر بھی اس پتلی گلی میں سے نہیں گزرا۔ سردی کے مارے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ آخر جب وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا تو اچانک ایک مونگ پھلی بیچنے والا گلی میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے اس کے قریب جا کر بجائے ہاتھ پھیلانے کے ناک میں منمنا کر کہا، ذرا ٹھہر جانا بھائی۔ اب واضح آواز میں نہیں کہتا، منمنانا کہتے ہیں منہ میں، ناک میں ایسی آوازیں نکالنا کہ اگلے بندے کو بات ہی سمجھنا ہے۔ اب اس کو کیا کہتا ہے جی؟ ذرا ٹھہر جانا بھائی، مونگ پھلی والے کو کہتا ہے۔ عبداللہ کا ہیبت ناک خوفناک چہرہ، بھوتوں کا سا لہجہ اور سنسان رات، اس آدمی پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ کئی لمحے تک تو وہ آنکھیں پھاڑ چیخنے کی بے سود کوشش کرتا رہا۔ اس کی بھی ادھر ہی سانس بند ہو گئی، اتنا ڈرا وہ مونگ پھلی فروش کہ بیچارہ آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھ رہا ہے عبداللہ کو، اور چیخنے کی کوشش کرتا ہے جو بے سود ہے، بیکار ہے۔ اس کے گلے میں سے خوف سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ عبداللہ نے اطمینان سے چادر میں سوا سیر مونگ پھلیاں باندھی اور چپ چاپ گھر آ گیا۔ اب اس کو تو جی کام مل گیا ہے، خوفناک چہرے سے رات کو لوگوں کو ڈرانا اور ان کی چیزیں اٹھا کے گھر لے آنا، اور میاں بیوی نے مزے سے کھانا۔ ان دو واقعات سے محلے بھر میں سنسنی پھیل گئی، خوف پھیل گیا۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ کرنل کا بھوت اب راہگیروں کو بہت پریشان کرنے لگا ہے، گلی میں چلتے جو لوگ ہیں، پیدل چلتے لوگ ہیں، اب ان کو ڈرانے لگا ہے، ان کو خوفزدہ کرنے لگا ہے۔ پاس پڑوس کے رہنے والوں پر خاصی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس خوف سے اور بھی فائدہ اٹھایا۔ جب راستے سنسان پڑ جاتے تو وہ چپ چاپ گلی کے اندھیرے میں دبک کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ دہک نہیں ہے جی، دبک ہے، کوئی آواز پیدا کیے بغیر بس کھڑا ہو جاتا چھپ کے۔ ادھر کوئی راہگیر گلی میں داخل ہوا اور وہ اس کی طاق میں لگ گیا، اس کی گھات میں لگ گیا۔ چھپ کے دیکھتا تھا، چپ کر کے خاموش ہو کے رات کو لوگوں کے خوف سے فائدہ اٹھا رہا تھا عبداللہ۔ اور یہ جیسے ہی کوئی آتا گلی میں تو یہ اس کو گھات لگا کے دیکھنے شروع ہو جاتا، شکار بنانے کے لیے۔ قریب آتے وہ بڑی ہیبت ناک آواز میں کہتا، مکھن ٹوش۔ اب اس نے باقاعدہ کرنل کے بھوت کا روپ اختیار کر لیا تھا، اور اس کا یہ حربہ کارگر بھی ثابت ہوا تھا، فائدہ مند، کارآمد ثابت ہوا تھا۔ یہ جو اس کا انداز تھا، طریقہ تھا لوگوں کو ڈرانے کا، اب تو اصل ایک کیریکٹر جو فرضی تھا، ابھی اس کا روپ اس نے اصل میں دھار لیا تھا۔ پہلے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر اکتفا کر لیتا تھا، وہ کافی سمجھتا تھا، اکتفا کر لینا، کافی سمجھ لینا، راضی ہو جانا ان پر۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ اگر آدمی بے ہوش ہو جاتا تو اس کی جیبیں ٹٹول کر ساری نقدی اپنے قبضے میں لے لیتا۔ چلو جی، اب بھوک اور افلاس، اس کردار عبداللہ کو مجبور کرتی ہے چوری پر۔ اب یہ کیا کرتا ہے، پہلے تو جو کچھ کھانے پینے کا لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا، دونوں میاں بیوی کھا لیتے تھے، لیکن اب اس نے ایک اور آگے اسٹیپ لیا تھا، ایک اور آگے جو ہے اس نے کام شروع کر دیا تھا کہ جو کچھ جیبوں میں ہوتا تھا نقد رقم، اب اس نے وہ نکالنی شروع کر دی تھی، اور یہ باقاعدہ اس نے ایک پیشہ بنا لیا تھا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ وہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ جب غریب کی مدد نہیں کرتا تو مجبور اور بے بس آدمی جو ہے وہ پھر غلط طریقے اور غلط انداز جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص بھی جو ہے اس نے بھی ایک بحروب بھر لیا ہے ایک فرضی کردار کا، اور لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور ادھم جو ان کے خوف سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اب ان کی جیب میں ٹٹول کر ساری نقدی اپنے قبضے میں نقد رقم جتنی ہے وہ ساری نکال لیتا ہے۔ تو یہاں سے غلط کام جو ہے وہ کرنے لگا ہے،
لیکن مجبور ہے، بے بس ہے، خود بھی معذور ہے اور بیوی بھی معذور ہے، تو معاشرہ اگر اس کی امداد کرتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن جب لوگوں نے ان کی بھوک کا اور ان کے فاقوں کا خیال نہیں کیا تو اب یہ ان حرکتوں پر جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے۔ محلے میں کرنل کی بھوت کا چرچا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں میں خوف و ہراس زیادہ پھیل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ اپنے کام میں اتنا منج گیا تھا، ماہر ہو گیا تھا، اور اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اکثر تو وہ چھپ کر آدمی کو دبوچ بھی لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا اچانک چھپ کر، کسی کو صرف کہا لگا کر خوف زدہ کر دیتا، کسی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی، اب پراپر بھوت کی طرح ڈراتا تھا، لوگوں کو پکڑتا تھا، کسی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، جیسا موقع ہوتا اسی مناسبت سے نیا حربہ، نیا انداز، نیا طریقہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا، اب پراپر واردات کرنے لگا تھا، لوگوں کو ڈراتا، دبوچتا، پکڑتا، گھسیٹتا اور جتنا ان کو خوف زدہ کر سکتا تھا کرتا تھا۔ تو بچوں یہاں پہ اس کو تقریباً میری کوشش ہے کہ یہ آج میں اس کو 2 صفحے ہیں آگے میں اس کو ختم کر دوں۔ تو صفحہ نمبر 93 پہ دوسرے اقتباس پہ آ جائیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ راہگیروں نے رات کو قبرستان کے پاس والی گلی سے بالکل گزرنا چھوڑ دیا۔ اتنا ایسے لوگوں کو ڈرایا کہ جو محلے کے لوگ تھے، وہ جو ان پیدل چلنے والے اس گلی میں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے اس گلی میں سے گزرنا چھوڑ دیا، مگر عبداللہ پر اس کا اثر نہ ہوا۔ اس نے گلی سے باہر نکل کر سنسان راتوں کے اندھیرے میں راہگیروں سے اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بھی ایک مدت تک چلتا رہا۔ اب یہ نڈر ہو گیا شخص، منج گیا ہے، ماہر ہو گیا ہے اس قسم کے کام کرنے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے۔ اب اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، پہلے تو لوگ چلتے تھے اس گلی میں تو یہ ان کو پکڑ لیتا تھا، ان کو ڈراتا تھا، اب اس نے کیا کیا، جب لوگوں نے بالکل گزرنا رات کو چھوڑ دیا تو اب یہ گلی سے باہر بھی نکل کر باہر جو راستے ہیں یا ادھر بھی یہ جو لوگ چلتے پھرتے اس کو نظر آتے، اب اس نے ان سے بھی اپنا ٹیکس، اپنے پیسے وصول کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ کام بھی کافی عرصہ کرتا رہا۔ محلے والے کچھ اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ سر شام کہتے ہیں شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا، سناٹا ہو جاتا، مکمل خاموشی ہو جاتی، اور اس ہولناک سناٹے میں عبداللہ اطمینان سے کسی گلی کی نکڑ پر دیوار سے لگا ہوا موجود ہوتا۔ اتنے لوگ ڈر گئے تھے اس بندے سے، اس کو بھوت سمجھ کر، کہ شام ہوتے ہی بالکل مکمل خاموشی ہو جاتی، سناٹا ہو جاتا، لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں دبک جاتے، اور اس خوفناک سناٹے میں صرف ایک عبداللہ ہوتا جو آرام اور سکون سے کسی گلی کے کونے میں لگا ہوا دیوار کے ساتھ چھپا ہوا دبکا ہوا ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ اور بھی خوفناک ہو گیا تھا، آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی تھی، اور آواز میں دم توڑتے ہوئے انسان کا سا کرب پیدا ہو گیا تھا۔ بہت خوفناک کر لیا اس نے اپنے آپ کو، بالکل بھوتوں جیسا کر لیا، بھوت بن گیا۔ اب اس کی آواز کیسی ہے؟ جس میں مکھن ٹوش مانگتا ہے ایسے انسان کی آواز یہ نکالتا ہے کہ جس کی سانسیں نکل رہی ہیں، جس پر نزع کا عالم طاری ہے، جو موت کے جسے اس میں ہے، مرنے کا جو اس کا دورانیہ ہے اس میں ہے، اور اب سانسیں نکل رہی ہیں جیسے شخص کی، اور اس کی آواز میں جو کرب ہے، جو اذیت ہے، تکلیف، اس مرتے ہوئے آدمی کی تکلیف ہے۔ وہ دن بھر کوٹھڑی میں پڑا سویا کرتا، اور پھر رات گزرتے ہی کمبل میں سارے جسم کو لپیٹ کر بیساکھی کے سہارے گھر سے باہر آ جاتا، اور رات گئے تک سنسان گلیوں کے اندھیرے میں شکار کی تلاش میں مارا پھرتا۔ اب اس کا انداز دیکھیں، پورا یہ اب پیشہ ور ہو گیا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے، جسم پر کمبل لپیٹ لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے جی، جسم پر کمبل لپیٹ لیتا ہے اور بیساکھی لے کے جو ہے وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے، شکار ڈھونڈتا ہے۔ اتفاق ہوا کہ عبداللہ کو کئی روز تک کوئی شکار نہیں ملا۔ اس کی بیوی نے سکینہ بیگم کے گھر ایک مدت سے آمد و رفت بند کر دی تھی، لہٰذا دونوں کو مسلسل کئی وقت کے فاقے کرنے پڑے۔ اس رات عبداللہ بڑی بے چینی کے عالم میں اندھیری گلیوں میں منڈلا رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی مگر کوئی بھولا بھٹکا راہگیر اس کو نہیں ملا۔ اس کی بے چینی، بے قراری بڑھ گئی، اس لیے کہ اب رات کی وہ گھڑی قریب آ رہی تھی
جب صرف گشت کرنے والے کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنائی پڑتی اور جن کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر جب وہ نا امید ہو گیا تو اس نے ایک نئی تجویز سوچی۔ اب اس نے کیا کیا جی، اب بہت جو کہتے ہیں اس کے ساتھ برا ہوا ہے کہ پہلے تو اس کو مل جاتے تھے لوگ اور پھر یہ باہر گلی کے باہر بھی جا کے لوگوں کو پکڑ لیتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ لوگوں نے بالکل آنا جانا بند کر دیا۔ تو کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ کئی روز تک اسے کوئی ایسا شکار، ایسا بندہ نہیں ملا جس کو یہ لوٹ سکتا۔ تو اچانک جو ہے یہ ایسا ہوا اس کے ساتھ، تو اب ان کے گھر میں فاقے ہو گئے، بیوی بھی بھوکی ہے، معذور بیوی بھی، خود بھی بھوکا ہے اور بہت تلاش کرتا ہے لیکن کوئی بھولا بھٹکا راہگیر اس کے ہاتھ نہیں لگتا، بہت بے چین ہو جاتا ہے کہ گھر میں فاقہ ہے۔ اب وہ وقت بھی قریب ہے رات کا آخری پہر کے، جب پولیس والے جو ہیں وہ گشت کرتے ہیں اور ان سے ہی چھپنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے، نا امید ہو گیا اور اب ایک نیا پلان، جو ایک نئی تجویز، نیا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے۔ کئی مکانوں کے دروازوں سے کان لگا کر اس نے اندر کی آہٹ لی کہ کوئی آواز آ رہی ہو کسی گھر میں سے، کہ ان کو ڈرایا جا سکے۔ پھر ایک دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دی، لیکن اس وقت وہ خود بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اب خود بھی ڈر رہا ہے کہ جو نیا کام کرنے لگا ہوں کہ میرے گلے میں نہ پڑ جائے، لیکن اب مجبور ہے، گھر میں فاقہ ہے، تو اب یہ کچھ نیا کام کرنا چاہ رہا ہے، کسی اور نئے طریقے سے لوگوں کو ڈرانا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اس دفعہ وہ نیا حربہ، نیا طریقہ انداز آزما رہا تھا جو بے حد خطرناک تھا۔ وہ کرتا بھی کیا، اس وقت اس کے علاوہ اور چارہ کار بھی نہیں تھا۔ اب وہ ایک نیا پلان سوچتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو ڈرایا جائے، اور اب یہ گھر میں جا کے ڈرانا چاہ رہا ہے اور آہٹ لیتا ہے، اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایسا گھر ڈھونڈتا ہے کہ جس میں سے کوئی ہلکی پھلکی آواز آ رہی ہو اور یہ ان کو ڈرائے اور وہ کچھ ڈر جائیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ ان کے گھر سے چیزیں اٹھا لے، لیکن خود بھی ڈرتا ہے کہ یہ کام خطرناک ہے۔ اس نے رک کر کئی بار دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد کسی نے اندر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ عبداللہ نے آہستہ آہستہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ کسی نے اندر سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ عبداللہ اندھیرے سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آ گیا اور خوفناک آواز میں بولا، مکھن ٹوش۔ اس آدمی کی سٹی گم ہو گئی، بالکل اپنے ہوش و حواس اس کے جو ہے وہ خطا ہو گئے۔ گلا پھاڑ کر بولا، باپ رے باپ۔ عبداللہ نے اس دفعہ اور بھی بھیانک آواز میں کہا، مکھن ٹوش۔ وہ آدمی یکبارگی چلانے لگا، بھوت بھوت۔ اچانک وہ چلانے لگا۔ سابقہ تجربے کے پیش نظر عبداللہ کو اب وہاں سے کھسک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دروازے پر کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب تو خوفزدہ ہو ہی چکا ہے، ایک بار اور کروں گا تو بے ہوش ہو کر گر ہی پڑے گا۔ اس نے انتہائی خوفناک لہجے میں حلق سے آواز نکالی، مکھن ٹوش۔ تو اب تجربہ جو اس نے پہلے کیا تھا تو وہ بندہ بے ہوش نہیں ہوا، تو اب اس کو چاہیے تھا کہ یہاں سے چلا جاتا، لیکن اب اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مطلب بہت ڈر گیا ہے، تو پھر یہ بہادری سے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے اور اب کیا کرتا ہے کہ ایک بار اور کرتا ہے، مکھن ٹوش کہتا ہے۔ اس آدمی پر عبداللہ کی اس خوفناک آواز کا یہ اثر ہوا کہ وہ اور بھی وحشت ناک طریقے سے چیخنے لگا، خوفزدہ طریقے سے۔ کمرے کے اندر کچھ اور لوگ بھی سو رہے تھے، پہلے تو وہ بیدار ہوئے، ذرا دیر سہمے پڑے رہے، خوفزدہ لیٹے رہے، پھر سب خوفزدہ ہو کر چیخنے لگے، بھوت بھوت۔ اتنی بہت سی آوازوں کا شور سن کر عبداللہ بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً ہی دروازے پر سے ہٹ آیا اور کسی نہ کسی طرح قبرستان کے پاس والی تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ اب آس پاس کے مکانوں میں بھی لوگ جاگ اٹھے تھے، کچھ دروازوں سے نکل کر باہر آ گئے تھے، کچھ اونچی آوازوں میں بول رہے تھے۔ عبداللہ نے دیکھا گلی کے دونوں سروں پر ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آگے جانے کی بجائے وہ اندھیرے میں دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہوا بیچارے کے ساتھ برا کہ گلی میں چلا گیا ہے اور گلی کے دونوں طرف گھروں کے لوگ جو ہیں وہ جاگ گئے ہیں، یہ گلی کے درمیان میں ہے، ایک دیوار کے ساتھ چمٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی سیکنڈ تک وہ اسی عالم میں کھڑا رہا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک کوئی تیزی سے آ کر اس سے ٹکرایا اور پھر بھوت بھوت کہتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ اب لوگ جاگ گئے ہیں، محلے کے گلی کے دونوں طرف جو گھر ہیں، یہ گلی میں ہے اور گلی کے دونوں طرف گھروں کے لوگ جاگ گئے ہیں۔ بھوت بھوت کہتا ہوا کوئی بندہ بھی سے ٹکرایا ہے۔ اس کے بعد ایک بارگی بہت سی ملی جلی آوازیں ابھری ایک ساتھ،
عبداللہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے، اچانک ایک پتھر اس کے دانے کندھے پر آ کر زور سے لگا۔ یہ ابتدا تھی، لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے تھے اس تنگ گلی میں جو قبرستان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد تو چاروں طرف سے پتھر آ کر گلی میں گرنے لگے، اس کے ساتھ ہی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، گلی میں بھوت ہے، وہ دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بھوت بھوت کا نعرہ پھر بلند ہوا اور پتھروں کی بوچھاڑ ہونے لگی، بہت تیز رفتاری سے اب پتھر آنے لگے۔ پتھر برابر آ کر اس کے جسم پر لگ رہے تھے اور ایک پتھر تو اس زور سے اس کے ماتھے پر لگا کہ وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک دوسرا پتھر اس کی کن پٹی پر لگا اور عبداللہ نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ آنکھ کے پاس جو کن پٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ نازک جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کو لگ جاتا ہے پتھر۔ بیچارے اب بالکل اس میں سے ہمت نڈھال ہو جانا، بالکل ہمت ختم ہو جانا، بے جان ہو جانا، بیچارہ بے جان سا ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ قریب ہی ایک بدرو تھا، گندا نالا، چھوٹا گندا تالاب تھا۔ عبداللہ نے سوچا کہ کسی طرح اگر وہ اس میں داخل ہو جائے تو وہ سنگ باری سے بچ جائے گا۔ سنگ باری کہتے ہیں پتھر جو برس رہے ہیں اس سے یہ اگر نالے میں گھس جاتا ہے، یہ چھوٹا تالاب نما گندا سا جگہ ہے، نالا سا ہے، اس میں گھس جاتا ہے تو تو وہ یہ جو پتھر لگ رہے ہیں آ کے، تو یہ اب اس کو وہاں پہ اگر چلا جاتا ہے تو اس کو نہیں لگیں گے۔ یہی طے کر کے وہ گھسٹتا ہوا بدرو کی طرف کھسکنے لگا۔ اچانک ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر آ کر گرا اور عبداللہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر ایک بارگی وہ گلا پھاڑ کر چیخا، ایک ہی دفعہ چیخا، ہائے مرا۔ اس کے بعد عبداللہ کئی بار چیخا، کئی بار اس نے التجا کی، منت سماجت کی، لیکن دوسری طرف اس قدر شور تھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ پتھر برابر چلتے رہے، لوگ گلا پھاڑ کر چیختے رہے۔ وہ اس وقت کرنل کے بھوت کو سنسار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سنسار کرنا، کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا۔ اس نے خوفزدہ ہی اتنا کیا تھا، تنگ ہی اتنا کیا تھا، اب لوگ بدلہ لے رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے اور گلی کے اندر بے تحاشا پتھر برسا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کا شور بڑا خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے دن محلے والوں نے دیکھا، گلی کے بیچوں بیچ ایک بے حد غلیظ آدمی، انتہائی گندا، اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر کالا کالا خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس کا چہرہ بدرو کے اندر تھا، نالے کے اندر تھا اور کیچڑ میں لت پت تھا۔ جو چھوٹا حوض تھا، تالاب سا، اس کے اندر اس کا منہ تھا، کیچڑ میں بھرا ہوا تھا۔ یہ عبداللہ تھا جو رات ہی کو مر گیا تھا۔ تو بہت دردناک انجام ہے اس کردار کا۔ سیاہ فام کالے چہرے والے شخص کا جو انجام ہے وہ بیچارہ بہت ہی دردناک ہے، بیچارے کا مر جاتا ہے یہ کردار آخر میں، اور جسے کہتے ہیں اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، اس کا قصور ہے، یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، وارداتیں کرتا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کو لوٹتا ہے اور اپنے پیٹ کا دوزخ، اپنی بیوی کا پیٹ جو ہے اس کو بھرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی اس کی گہرائی میں بھی معاشرہ جو ہے اس کی بے حسی اس کی ذمہ دار ہے۔ تو ایک تلخ حقیقت ہے معاشرے کی۔ تو شوکت صدیقی کیونکہ معاشرے کی حقائق کو بیان کرتے ہیں، تلخ حقیقتوں کو، لیکن یہ معاشرے کا سچ ہے۔ ایسے بہت سے کردار ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو بے بس ہو کر، بے انتہا مجبور ہو کر رزق کے حصول کا غلط طریقہ جو ہے، غیر قانونی طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور آخر میں وہ دردناک موت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ختم ہو گیا بچوں یہ افسانہ بھی۔ تو امید ہے آسان زبان تھی، عام فہم زبان تھی، آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ بہت ہی مظنون کردار ہے جو آپ نے پڑھا اور اثر چھوڑتا ہے یہ افسانہ بھی پڑھنے والے پہ، سننے والے پہ۔ تو اس کی بھی مشق بیٹا آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، مشقیں یاد کرتے جائیں، معروضی سوالات جو ہیں ان کو لکھتے جائیں۔ بہت کم بچوں کا فیڈ بیک ہے، آپ لوگ اپنا بچوں نقصان کر رہے ہیں، لکھیں گے نہیں تو پوری سیکنڈ ایئر اے میں سے 2-3 لڑکیاں ہیں، پوری سیکنڈ ایئر بی میں سے 1-2 لڑکیاں ہیں، سی میں سے 1 ہے، اور ای سیکشن ڈی تو بالکل خاموش ہے سوائے ایک آدھ بچی کے، اور ای سیکشن میں سوائے ایک بچی کے، ای سیکشن تو بالکل ای سیکشن پورا کا پورا سو رہا ہے۔ تو میں بیٹا انشاءاللہ کالج کھلے گا تو میں آپ کی نوٹ بک چیک کروں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ لکھیں، مشقیں یاد کریں، مشقیں لکھیں، معروضی سوالات لکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
ورنہ یہ سیکنڈ ایئر کا پیپر آپ نہیں حل کر سکیں گے. اس طرح آپ لوگ آرام کرتے رہیں گے اور اس چیز کی تفصیلات پہ نہیں آئیں گے, لکھنا شروع نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسائل بن جائیں گے. تو اب سائنس کے کرشمے ہم نے کیا تھا, 2-3 بچوں نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے. آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نہ لکھ کے آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. میں نے یہ چیک کرنا ہے, میں ریکارڈ رکھ رہی ہوں ان لڑکیوں کا, ان کے نام اپنے پاس لکھ رہی ہوں, اور جنہوں نے نہیں کام کیا ہوگا پھر وہ اکٹھا کریں گے. یہ آپ لوگ سوچ لیں. تو اگلے مضمون پہ آ جائیے. اگلا مضمون جو ہے جی وہ ہم شخصیات میں سے ہم نے کر لیا, اور اس میں سے بھی تعلیم کا جو موضوع ہے اس میں سے یہ آسان مضامین جو ہیں جو بہت آپ کو ملتے ہیں کامن, پہلے میں یہ آپ کو دے رہی ہوں, یہ کر لیں, پھر کچھ اور مشکل موضوعات کی طرف بھی آئیں گے. تو تعلیم کا جو موضوع ہے اس میں ایک تو اس میں حصول علم ایک ایسے ہے, اور اسی میں پھر تعلیم نسواں ہے اور مخلوط تعلیم ہے. پھر اس میں ایک ایسے ہے پاکستان میں فنی تعلیم, اور اس میں سے آپ لوگ لکھ لیجئے ان موضوعات میں سے. آج جو میں آپ کو موضوع دیتی ہوں وہ اخبارات اور لائبریریوں کی جو اہمیت ہے اس پہ آپ لکھیں. کہ باقی ایسے جو میں نے آپ بتائیں یہ پڑھ لیں آپ لوگ سارے, لیکن آپ لوگ جو ایسے لکھیں گے اس کا عنوان ہوگا اخبارات اور لائبریریوں کی اہمیت. اخبارات اور لائبریریوں کی اہمیت, اس پہ آپ ذرا ڈھونڈیے مواد, اور یہ ایسے لکھیں گے اور مجھے آپ لوگ اس کو واٹس ایپ کریں گے. تو جو لوگ نہیں لکھ رہے, میں کلاس میں آتے ساتھ سب سے پہلے مضمون چیک کروں گی, میں آپ کا لکھا ہوا کام چیک کروں گی. تو اس کو کیجئے, اور جیسے ہی 1-2 میں یہ ہمارے افسانے اور ہوتے ہیں تو میں آپ کو پھر دوبارہ جو ہے وہ دوں گی, جسے کہتے ہیں ٹیسٹ دوں گی. ٹھیک ہے بچوں, اب آپ لوگ اجازت دیجئے, اور فی امان اللہ. اللہ حافظ.